إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی وحدانیت اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے اور ہمارا معبود برحق ہے. لا تعداد بے شمار درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ کے اصحاب پر، آپ کے ازواج مطہرات پر. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، یا اللہ ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے پہلا سبق جو قرآن اور حدیث کے ذریعے دیا ہے وہ اللہ رب العزت کی توحید کا درس ہے. ہماری زندگی کا سب سے اہم ترین سبق، یا یوں کہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید پہ قائم رہنا ہے. جو بندہ توحید پہ قائم رہا اور اسی پہ وفات آئی تو وہ کامیاب ہے، اور جس سے یہ توحید چھٹ گئی، دور رہ گئی، تو دنیا کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ بغیر توحید کے قبول نہیں کرتا. چاہے عبادات کا انبار لگا لیا جائے، توحید تمام عبادات کی قبولیت کی شرط ہے. اور توحید کو ختم کر دینے والی جو چیز ہے وہ شرک ہے، اور شرک کے حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ شرک کی مختلف صورتوں کے حوالے سے بات ہوگی جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، اور ان میں پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے خیر اور برکت کی امید رکھنا جس میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور برکت نہ رکھی ہو. برکت کسے کہتے ہیں؟ کثرت خیر کو، خیر کا زیادہ ہونا اسے برکت کہا جاتا ہے، اور اس کا باقی رہنا، خیر کا زیادہ ہونا اور اس کا باقی رہنا، اسے برکت کہتے ہیں. خیر بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور شر بھی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. خیر و شر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، خیر و شر کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے. تو جس چیز میں برکت ہے تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تو ہے، ورنہ ہم انسان کسی چیز کو اپنی طرف سے بابرکت نہیں بنا سکتے. تو جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے صرف انہی چیزوں میں برکت ہے. ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو برکت والا بنا نہیں سکتے، کسی میں برکت ڈال نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے.
مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے مکہ کے بارے میں فرمایا کہ کعبہ جو ہے یہ بابرکت جگہ ہے. قرآن پاک میں اسے مبارک کہا گیا ہے. تو مکہ شہر برکت والی جگہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بھی ہم مکہ جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں جا کے ایک نماز پڑھتے ہیں تو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو خیر کتنی زیادہ ہو گئی کہ ایک نماز پڑھنے سے ہمیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے. تو یہ برکت والی جگہ ہے. قرآن پاک برکت والا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بابرکت بنایا ہے، اور پھر اس کی برکت کسی ایک خاص صورت کی نہیں، بلکہ کھلا چھوڑ دیا گیا ہے یہ کہہ کے کہ یہ قرآن بابرکت کتاب ہے. یہ نہیں بتایا گیا اس کی برکت صحت میں ہوگی یا مال میں ہوگی یا اولاد میں ہوگی. قرآن پاک کی برکت کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک خاص کوئی شکل نہیں بیان کی، بس یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن بابرکت کتاب ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں قرآن پڑھنے سے برکت آئے گی. ایک بندہ قرآن کثرت سے پڑھے گا، اس پہ غور و فکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی برکت دے گا، اس کی اولاد میں بھی برکت دے گا، اس کی صحت میں بھی برکت دے گا، اس کی زندگی کے ہر شعبے میں اسے برکت عطا کرے گا. اور یہ برکت قرآن میں کس نے رکھی ہے؟ اللہ رب العزت نے رکھی ہے. تو یہ پہلا عقیدہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بابرکت بنایا ہے وہی چیز بابرکت ہے. ہم اپنی مرضی سے کسی کو بابرکت نہیں کہہ سکتے، برکت والا نہیں کہہ سکتے. ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے، کوئی شخصیت آتی ہے، بعض اوقات بزرگ پرستی کے چکر میں آ کے ہم کسی شخصیت کو کہہ دیتے ہیں فلاں شخصیت بڑی برکت والی ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کو برکت والی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ کے انبیاء کی شخصیتیں برکت والی ہیں. اللہ کے شخصیات میں اللہ کے انبیاء کی شخصیتیں برکت والی ہیں، اور یہ خاص ہے برکت اللہ کے انبیاء تک. ان کے جسموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ واقعہ آتا ہے، ایک تھوڑا سا پانی تھا وضو کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا اور پانی زیادہ ہو گیا، حتیٰ کہ تمام صحابہ نے پیا اور وہ پانی کے اندر کمی باقی نہ رہی. وضو کیا، پانی کے اندر کمی نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے جسموں میں جو برکت ہے یہ خاص انہی کے لیے ہے. ان کے بعد کسی اور کے جسم میں برکت کا دعویٰ کرنا جائز نہیں ہے. تو کبھی کسی کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی آمد بڑی بابرکت ہے، تو یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو بابرکت بنائے، یہ کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ برکت کس کے اختیار میں؟ تو ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس کی آمد کو میرے لیے باعث برکت بنا. دعا تو کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ. کون ہمارے لیے خیر والا ہے اور کون ہمارے لیے شر والا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اسی لیے جب ہم کوئی اہم ترین کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب بھی کوئی اہم کام کرو تو کیا کیا کرو؟ پہلے استخارہ کرو. اور استخارے میں کیا بات سامنے آتی ہے؟ 2 باتیں: خیر کا سوال اور شر سے پناہ مانگنا. کہ یا اللہ اگر یہ چیز یا یہ بندہ یا یہ کام میرے لیے خیر والا ہے تو مجھے اس سے قریب کر دے، اس کو مجھ سے قریب کر دے، اور میرے لیے اس کام میں آسانی فرما اور برکت پیدا فرما.
اور اگر فلاں کام میرے لیے شر والا ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے اور اس پہ مجھے راضی بھی کر دے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ مستقبل کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ کون ہمارے لیے خیر والا ہے یا شر والا ہے، یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اپنے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا کہ یا اللہ میں نے اپنی تحقیق کر لی ہے، اپنی بھاگ دوڑ کر لی ہے، اپنی طرف سے ہر چیز پرکھ لی ہے، اب میں کوشش کرنے جا رہا ہوں اس کام کی، تو میں جاتے جاتے یہ کام تیرے حوالے کرنے لگا ہوں کہ یا اللہ اگر اس میں خیر ہے تو یہ کام ہو جائے آسانی کے ساتھ، برکت کے ساتھ، اگر اس میں شر ہے تو اس کام سے مجھے دور کر دے اور مجھے اس پہ راضی کر دے۔ تو خیر اور شر کا مالک، خیر اور شر کے اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةِ، جان لو کہ اگر یہ پوری کی پوری امت تمہارے لیے جمع ہو جائے، تمہیں خیر دینے کے لیے، فائدہ دینے کے لیے، تو یہ سارے مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا نہ ہو۔ اور یہ ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تو مل کر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ نہ دیا ہو۔ تو یہ ہے بنیادی عقیدہ کہ خیر اور شر کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یا یوں کہہ لیں نفع اور نقصان کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ تو جب ہم نے خیر کی امید لگانی ہے تو کس سے لگانی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ جب شر سے بچنے کی پناہ مانگنی ہے بچنے کے لیے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہ یاد کر لیں۔ اور یہ خیر کا کثرت، خیر کا زیادہ ہونا، خیر کا باقی رہنا، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ برکت۔ تو برکت کا سوال کس سے کرنا ہے؟ اللہ رب العزت سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کسی کی آمد سے، کسی کے مرید بننے سے، کسی سے ہاتھ ملانے سے، کسی کی خدمت کرنے سے انسان کی برکتیں نہیں ملتی۔ برکت وہیں سے ملنی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور پھر جہاں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے وہاں سے برکت حاصل بھی ویسے کرنی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ دو باتیں ہیں، برکت اللہ تعالیٰ نے جہاں رکھی ہے وہیں سے ملنی ہے، اور اس کے لیے دلیل چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، اللہ کا گھر برکت والی جگہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسے مبارک کہا ہے، بِبَکَّةَ مُبَارَكًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو کیا کہا ہے؟ مبارک کہا ہے۔ اور قرآن پاک کو بابرکت جگہ کہا ہے، بابرکت کتاب کہا ہے، مبارکن لیدبروا آیاتی۔ اس کتاب کو ہم نے بابرکت بنایا تاکہ اس پہ تم غور و فکر کرو۔ اب اس جگہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور قرآن میں بھی کس نے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اب ان سے ہم نے برکت جب حاصل کرنی ہے تو اس کا طریقہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، خاص طور پہ بزرگ لوگوں کو، عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے کہ مکہ میں جائیں گے اور کعبے کی دیواروں کو جا کے چومنے لگ جائیں گے، ہر دیوار کو چومنے لگ جائیں گے، بعض اوقات فرش کو چومنے لگ جائیں گے۔ صرف کعبے کو ہی نہیں، باہر جو صحن ہے یا اس سے بھی باہر اگر کوئی جگہ دیواریں ہیں تو اس کو بھی چومیں گے، حتیٰ کہ کوئی عمارت ہے تو اس کو بھی چومنے لگ جائیں گے۔ بعض لوگ اتنا زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ان کو بوس و کنار کریں گے اتنا زیادہ کیا ہوگا؟ برکت ملے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پورے کعبے کو بھی چوما ہے؟ باہر والی صحن یا باہر مسجد کی دیواریں الگ بات، لیکن کعبے کی جو چار دیواری ہے اس پورے کعبے کو بھی اللہ کے رسول نے چوما ہے؟ اس کو بھی نہیں چوما۔ کس کو چوما ہے؟ حجر اسود کو۔ اس سے حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہوتا ہے اس کا نام ہے رکن یمانی۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ رکن یمانی۔ اس کو بھی نہیں چوما، اس کو بھی ہاتھ لگانا طواف کے دوران، اگر موقع مل جائے تو لگا لے، نہ ملے تو کوئی ضروری نہیں، صرف ہاتھ لگانا ہے، اس کو بھی چومنا نہیں ہے۔
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کیا فرمایا تھا؟ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا، جو لوگ گئے ہیں یا جنہوں نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا، آج کل تو ہر چیز آسانی سے دکھائی دے دیتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا ٹی وی کے ذریعے، کہ حجر اسود کو چومنے کے لیے کیسے لائنیں لگی ہوتی ہیں، کیسے مار دھاڑ اور دھکم پیل ہوتی ہے حجر اسود کو چومنے کے لیے، بوسہ دینے کے لیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، حجر، اے پتھر، تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، تو نہ میرا فائدہ کر سکتا ہے اور نہ فائدہ کر سکتا ہے اور نہ نقصان کر سکتا ہے۔ یہ ذرا غور کریں عقیدہ کیا ہے۔ وہ حجر اسود جس کو بوسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، طواف کے ہر چکر میں بوسہ دینا اس کا حصہ ہے، اگر آسانی ہو، اس سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، کوئی عام کسی پیر کا دم کیا ہوا پتھر نہیں ہے، یا کسی خانقاہ کی انگوٹھی یا چھلا نہیں، بلکہ خاص پتھر ہے جس کا شریعت کے اندر بھی ذکر موجود ہے، جسے چومنا سنت ہے۔ اس سے مخاطب کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، حجر اسود تو کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، نہ تو میرا نفع کر سکتا ہے اور نہ میرا نقصان کر سکتا ہے، اور میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، بس اس کے علاوہ تیرے پاس اختیار نہیں، تو نہ میرے خیر کا مالک ہے، نہ شر کا مالک ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے۔ تو ہم جو کام کرتے ہیں برکت کے حصول کے لیے، وہ بھی سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی ایسے ہی جا کے کعبے کی دیواروں کو چومنے لگ جائے کہ جی مجھے خیر زیادہ ملے گی، خالی چومنے سے نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ کیسے خیر ملے گی؟ کہ جب کوئی اللہ کے گھر جائے گا اور جا کے وہاں کیا کرے گا؟ عبادت کرے گا، وہاں نماز پڑھے گا، تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ملے گا؟ 1,00,000۔ خیر زیادہ ہوئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو یہی اللہ کے گھر کی کیا ہے؟ برکت ہے۔ قرآن بابرکت کتاب ہے۔ کوئی قرآن پاک کو گلے میں لٹکا کے گھومنے لگ جائے، جیسے کہ آج بعض لوگ آیت الکرسی لکھ کر لٹکا لیتے ہیں، یا کوئی اور آیت قرآن کی لٹکا کے گھومنے لگ جائیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا اس سے برکت مل جائے گی قرآن کی؟ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی برکت کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پہ عمل کرو، یہ اس کی برکت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ شہد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی ہے کہ شہد کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے۔ کوئی بھی بندہ 2 کلو کی بوتل لٹکا لے اپنے گردن میں تو کتنی شفا ملے گی اسے؟ یا کلونجی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بھی ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے۔ تو کلونجی بھی 2 کلو شاپر میں ڈالیں اور گردن میں لٹکا لیں تو کتنی شفا مل جائے گی؟ کوئی شفا نہیں ملنی۔ کب ملنی ہے؟ جب اس کے طریقہ کار کے مطابق اسے استعمال کریں گے، جب اسے کھائیں گے، جب وہ ہمارے جسم میں کسی صورت میں جائے گی تو اس سے وہ شفا کا سبب بنے گی۔ تو اسی طرح قرآن اگر کوئی اپنی گردن میں لٹکا لے تو اس سے اسے برکت نہیں مل سکتی جب تک کہ قرآن پڑھتا نہیں اور قرآن کو سمجھتا نہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتا۔ جب یہ کام کرے گا تو پھر قرآن کی برکت اس کی زندگی میں آئے گی۔ تو یہ 2 باتیں یاد رکھنی ہے برکت کے حوالے سے، کہ برکت وہیں سے لینی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ برکت کہاں رکھی ہے؟ کس نے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو برکت والا بنا نہیں سکتے۔ بعض لوگ ہوتا ہے نا، کسی بھی مزار کے آگے پیچھے جاتے ہیں اور جا کے سمجھتے ہیں جو مزار کے آگے پیچھے درخت ہے وہ بھی کیا ہے؟ برکت والا ہے۔ مزاروں کے آگے پیچھے گھومنے والے جانور بھی کیا ہیں؟ جانور بھی برکت والے ہیں۔
کوئی بھی جانور ہو وہ بھی برکت والا بنا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت کس سے ہو جاتی ہے؟ مزار سے. تو کسی نسبت کی وجہ سے کوئی چیز بابرکت نہیں ہوتی. برکت والی چیز وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے قرآن اور حدیث سے. تو جب بھی کوئی بندہ کہے نا کسی چیز کے بارے میں یہ بڑی برکت والی ہے، تو اس سے پوچھنا ہے کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے ثابت کرو کہ یہ چیز برکت والی ہے. یہ یاد رکھیں، پہلا سبق یاد کر لیں کہ جب بھی کوئی یہ کہے کہ فلاں بندہ، فلاں کی آمد، فلاں چیز، فلاں جگہ برکت والی ہے، تو ہم نے اس سے کیا پوچھنا ہے کہ اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل دو کہ یہ چیز برکت والی ہے. قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کہاں بتایا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ برکت کا رکھنا یہ کس کے اختیار میں؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اگر وہ چیز برکت والی ہوتی تو قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہوتا. اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں چیز برکت والی ہے، تو اس کے بعد پھر برکت کے حصول کا طریقہ بھی کون سا ہونا چاہیے؟ جو صحیح طریقہ ہے، جو سنت سے ثابت ہے. جب قرآن کو غور و فکر کر کے پڑھیں گے تو قرآن کی برکت ہمیں ملے گی. اگر کوئی قرآن چومتا رہے، ماتھے سے لگاتا رہے، یا قرآن گھر میں رکھ کے خالی یہ سمجھے کہ گھر میں برکت آ جائے گی، خالی رکھنے سے برکت نہیں آئے گی، خالی چومنے سے برکت نہیں آئے گی. بلکہ قرآن کو پڑھنا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا. جتنا زیادہ کوئی تلاوت کرے گا، اب دیکھیں قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرف پڑھنے پہ کتنی نیکی ہیں؟ 10 نیکی ہیں. یعنی الف لام میم پڑھو گے تو کتنی نیکی ہیں؟ 30 نیکی ہیں. تو یہ برکت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن خالی بندہ پیک کر کے خوبصورت انداز میں ہی چاہے ادب و احترام سے الماری میں رکھ دے اور کبھی نہ پڑھے. یا بعض اوقات ہمارے ہاں استعمال کیا ہوتا ہے قرآن کا، وہ جو آتی ہیں گھر کے اندر نئی نویلی دلہن جب آتی ہے تو اس کے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں بس، یا تھوڑا سا اس وقت اس کو پڑھا دیتے ہیں کہ زندگی میں برکت پڑ جائے. ساری زندگی پڑھاتے رہنا چاہیے، خود بھی پڑھنا چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے. یہ ضروری ہے. یہ رسمی کاروائیاں ڈال دینا کافی نہیں ہے. یہ رسم و رواج پورے کرنے کے لیے قرآن نہیں آیا ہمارے پاس، بلکہ پوری زندگی کی رہنمائی ہے قرآن میں، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے قرآن میں، ہدایت بنا کے بھیجا گیا ہے. تو یہ ہے بنیادی مفہوم برکت کا، اور ہم نے اسے کیسے حاصل کرنا ہے. ایک مرتبہ جنگ کے موقع پہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. صحابہ کرام ابھی کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. کچھ صحابہ جلدی ہو گئے تھے، کچھ بعد میں ہوئے، کچھ فتح مکہ سے بہت قریب پہلے ہوئے. تو بعض صحابہ ایسے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کہ کفار کے پاس، مشرکین مکہ کے پاس ایک درخت ہے، ایک درخت ہے جس درخت پہ وہ اپنا اسلحہ رکھتے ہیں، لٹکاتے ہیں، اس ارادے سے کہ اس درخت پہ اسلحہ رکھنے سے برکت ملے گی. تو اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ ہم مسلمان بھی اس پہ اپنا اسلحہ لٹکایا کریں تاکہ ہمارے اسلحے میں بھی برکت آئے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تلوار زیادہ اچھے سے چلے گی، دشمن پہ زیادہ اچھے طریقے سے حملہ ہوگا. برکت جب آ گئی اسلحے کے اندر تو وار اچھا ہوگا، حملہ اچھے طریقے سے ہوگا. تو کیا کہنے لگے صحابہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی، اور اس درخت کا نام تھا ذات انواط، ہمارے لیے بھی ایسا ذات انواط درخت مقرر کر دے کہ ہم بھی اس پہ اپنا اسلحہ لٹکائیں تاکہ اس اسلحے میں کیا آ جائے؟ برکت آ جائے. اب یہ نکتہ اچھی طرح سمجھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم نے پہلوں وہی بات کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ اجعل لنا آلہہ، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دے، معبود بنا دے جیسے ان کے پاس الہ ہے. یعنی دنیا کے اندر جو باطل معبود ان کے پاس ہے ویسا ہی ہمارا
الہ مقرر کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کس سے جوڑا؟ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس چیز میں اللہ رب العزت نے برکت نہ رکھی ہو، ہم اپنی طرف سے اگر اس میں برکت کی امید لگائیں گے تو یہ اسی طرح ہے کہ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہمارے لیے کوئی معبود مقرر کر دے۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ اپنی طرف سے کوئی درخت مقرر کریں اور اسے باعث برکت سمجھیں یا اس پہ اپنا اسلحہ لٹکائیں۔ تو آج بہت سارے لوگ جو ہیں جا کے مزاروں کی جالیوں کو چمٹ کر روتے ہیں، پکڑتے رہتے ہیں، ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں کیا مل جائے؟ برکت مل جائے۔ بعض اپنے پیروں کو ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خالی ہاتھ ملا لیا تو ہماری زندگی میں کیا آ جائے گی؟ برکت آ جائے گی۔ بعض لوگ پیروں کا پھینکا ہوا تھوک بھی زمین پہ نیچے گرنے نہیں دیتے، صرف اس لیے کہ یہ بھی ہماری جھولی میں اگر گر گیا یا ہمارے ہاتھ پہ گر گیا تو کیا آ جائے گی؟ برکت آ جائے گی۔ تو یہ کیسے پتا ہے کہ اس پیر کے اندر برکت ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ کسی نے نہیں بتایا۔ تو برکت صرف اسی چیز میں ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے جسموں میں برکت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں برکت تھی۔ جتنے بھی انسان ہیں، انسانی جسموں میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں برکت تھی۔ ہمارے لیے صحابہ کرام کے جسموں میں بھی برکت نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام کے جسموں سے بھی برکت کے حصول کے واقعات ہمارے سامنے ضرور آتے۔ کبھی بھی حضرت ابوبکر کے جسم سے کسی دوسرے چھوٹے صحابی نے برکت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ حضرت عمر کے جسم سے، نہ حضرت عثمان کے، نہ حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں برکت تھی کہ آپ کا جب پسینہ اترتا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سنبھال لیا کرتی تھی اور اسے خوشبو میں استعمال کیا کرتی تھی۔ تو یہ جسمانی برکت کس کے لیے خاص ہے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے نبی کے لیے۔ اگر کوئی آج یہ دعویٰ کرے کہ میرے بھی جسم میں برکت ہے، جس نے میرے ساتھ ہاتھ ملا لیا تو وہ بھی جنتی ہو جائے گا، جس نے میرے ساتھ ہاتھ ملا لیا وہ تندرست اور شفا یاب ہو جائے گا، تو وہ بہت بڑا دجال ہے، دجل کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے جسم میں برکت نہیں رکھی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے پہ مضبوط رہنا ہے، جگہ جگہ ذلیل اور خوار ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ رب العزت سے برکت کا سوال کریں، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے وہیں سے برکت حاصل کرنے کی ویسے ہی کوشش کریں جیسے سنت کے مطابق ہمیں سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، قرآن سنت کے عقیدے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله جل وعلا في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مشرکین مکہ کے باطل عقائد کا ذکر کرتے ہوئے نشاندہی کی ہے۔
افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے لات عزیٰ کو دیکھا ہے، اس پہ غور کیا ہے؟ ومناة الثالثة الأخرى، اور ایک تیسرا بھی ہے ان کے علاوہ، اس کو منات کہتے ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ کے ہاں 3 نام تھے، لات، منات، عزیٰ۔ لات، منات اور عزیٰ، ان میں سے کوئی درخت تھا، کسی ایک درخت کا نام تھا، اور باقی 2 مجسمے تھے۔ مشرکین مکہ نے اپنے ان باطل معبودوں کو تقسیم کر رکھا تھا۔ بعض مدینہ کی بستیاں، مدینہ کے گرد لوگ جو تھے وہ ایک درخت کی عبادت کرتے تھے، ایک درخت سے امیدیں لگاتے تھے، اس سے برکت کا سوال کرتے تھے، اور مکہ کے لوگوں کے پاس کوئی اور تھا، طائف کے لوگوں کے پاس کوئی اور تھا۔ اس طرح انہوں نے اپنے درختوں کو، باطل معبودوں کو، ان بتوں کو تقسیم کر رکھا تھا۔ تو وہ ان کے پاس جاتے، ان پتھروں کے پاس جاتے، ان درختوں کے پاس جاتے، اور جا کے ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے، ان کے نام پہ ذبح کرتے، خون بہاتے، ان کا نام لے کر جانور ذبح کرتے، تاکہ ان کی زندگیوں میں، ان کے کاموں میں، ان کی زندگی کے مختلف شعبوں میں برکت آ سکے۔ اس امید کے ساتھ وہ جا کے ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ ان کے پاس جا کے آج بھی بہت سارے لوگ کہیں جاتے ہیں، کالے بکرے دیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو دور دور سفر کر کے جاتے ہیں، وہاں سے مٹی لے کر آتے ہیں، کسی مزار کی یا کسی قبر کے پاس سے مٹی لے کر آتے ہیں، اور اس کا آ کے مختلف شکلوں میں استعمال کرتے ہیں گھر میں، تاکہ اس کے برکت حاصل ہو سکے۔ تو یہ باطل عقیدہ، غلط عقیدہ کن لوگوں کا تھا؟ مشرکین مکہ کا تھا، کہ وہ ایسی جگہوں سے برکت حاصل کرتے تھے جہاں اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی، اور پھر ان کی عبادت کرتے تھے برکت کے حصول کے لیے، ان کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ تو یہ شرک کرتے تھے، اور اس کے بعد ان سے برکت کی امید رکھتے تھے، تو یہ بھی شرک ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں کوئی برکت رکھی ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو اپنے عقیدے کی حفاظت فرمائیں، اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں، کوئی ایسا شرکیہ عقیدہ اپنے اندر نہ آنے دیں جس سے ہماری توحید کے اندر خلل پیدا ہو، یا ہمارا عقیدہ توحید ہم سے دور ہو جائے، کیونکہ ہمارے پاس زندگی کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے وہ ہمارا عقیدہ توحید ہے، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی کے ذریعے ہماری نجات ہے۔ تو سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کرنا، دیکھا دکھایا دین قبول کر لینا، اس کام سے بچیں۔ جو بھی کام کریں پہلے اس کی تحقیق کریں کہ قرآن و سنت میں یہ ہمیں دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے یہ راستہ دکھایا ہے، کیسے سمجھایا ہے، اسی راستے پہ ہم نے چلنا ہے، اسی راستے پہ چل کے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے۔